الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پچھلے جمعہ شریف پر بھی اسی سورہ مبارکہ کے عنوان سے ہم نے گفتگو کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے، اس تھوڑے ٹائم میں اپنی زندگیوں کا رخ، اپنے اعمال کا رخ، اپنے قول اور فعل کا رخ جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف موڑ لیں، اور قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا لیں، قرآن مجید کو اپنا مشعل راہ بنا لیں، قرآن مجید کو اپنا امام بنا لیں، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لیں، یہ اصل مقصد ہے۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، بڑے سادے انداز سے کہتا ہوں کہ آپ کسی کو اگر کروڑوں کی جائیداد دیں، کروڑوں کا مال دیں کسی کو، اور ساتھ ایک طریقہ کار لکھ دیں اس کے استعمال کا یا اس کی تقسیم کا یا اس کو اپنے پاس رکھنے کا طریقہ لکھ دیں، تو وہ جس بندے کو آپ نے اتنا کچھ دے دیا، وہ لینے کے بعد آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے اگر اس جائیداد میں، اس مال میں تصرف کرے، خرچ کرے، سنبھالے، اور آپ کے طریقے کو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو کبھی ہاتھ تک نہ لگائے اور فالو نہ کرے، تو ایمان سے بتائیں آپ کا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ بولیے۔ تو میرے بھائی، کروڑوں کی جائیداد ایک سائڈ پہ رکھ لو، اربوں خربوں کی جائیداد ایک سائڈ پہ ہو، اور ایک سائڈ پہ تیری ایک آنکھ ہو، صرف ایک آنکھ، جو تجھے سفید سفید دکھاتی ہے اور کالا کالا دکھاتی ہے، جو تجھے غلط غلط دکھاتی ہے اور درست درست دکھاتی ہے، ایک آنکھ خربوں کی جائیداد کے مقابلے میں ہو، تو بتاؤ قیمتی چیز کیا ہے؟ آنکھ ہے نا۔ ایک آنکھ خربوں کی جائیداد ایک آنکھ دے سکتی ہے؟ بولیے، نہیں دے سکتی۔ تو قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک وہ سلامت آنکھ جو آپ کو اچھا برا دکھا رہی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ایک سلامت آنکھ اتنی قیمتی ہے
تو پھر پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک پورا جسم کتنا قیمتی ہوگا۔ یہ انسانی وجود، یہ انسانی ڈھانچہ جس میں ایک دل کی مشین رکھی اور فرمایا کہ اس میں کوئی اور رہے نہ رہے، میرا گھر تیرے دل میں ہے۔ یہ انسانی ڈھانچہ جس میں ہاتھ رکھے، فرمایا حلال اٹھا کے استعمال کر، حرام سے پیچھے کھینچ لے، محنت مزدوری کر کے کما کے کھا۔ القاسب و حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا، گوڈی کرنے والا، فصلوں کو پانی لگانے والا، گلیوں میں نالیاں صاف کرنے والا۔ ہاں ہاں سن لو، خدا کے لیے قرآن کو سمجھو۔ گلیوں میں نالیاں صاف کرنے والا، لوگوں کے دروازوں پہ کام کرنے والا، لوگوں کی دیواروں کا کام کرنے والا، لوگوں کی کھیتوں میں کام کرنے والا، خدا کی عزت و جلال کی قسم کسی مولوی نے نہیں کہا، مدینے کے تاجدار نے کہا ہے کہ ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ہاتھ سے محنت کرنے والا، تو یہ وہ ہاتھ لگائے جو اللہ کا دوست بنا رہے ہیں۔ اس جسم کے ساتھ یہ ہاتھ، تو بتائیں ہاتھ سے قیمتی کوئی چیز ہوئی جو اللہ کا دوست بنا رہا ہے؟ اللہ آپ کو لے جائے حرم پاک، کعبہ شریف آپ جاتے ہیں تو ان ہاتھوں سے آپ حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو آپ کو لبیک کی صدا کے لیے بلند ہوتے وقت کام آتے ہیں۔ اللہ آپ کو مکہ پاک لے جائے تو یہ وہ ہاتھ ہیں جو کعبہ شریف کو ٹچ کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو قرآن اٹھانے کے لیے کام آتے ہیں۔ ایک تو قرآن چانا ہے نا، قرآن قسم چانا وہ نہیں، قرآن اٹھانا مطلب پڑھنے کے لیے قرآن اٹھانا۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو نماز میں اوپر کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے کام آتے ہیں۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔ تو یہ صرف ایک ہاتھ لے لیں انسانی ڈھانچے میں، پاؤں لے لیں، اور پھر پورا انسانی ڈھانچہ کتنا قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی وجود دے کر اللہ نے اکیلا نہیں بھیجا، ساتھ میں قرآن بھیج دیا۔ اس ڈھانچے کو چلانے کا طریقہ، قانون، تعلیمات اللہ نے قرآن میں اتار دی۔ اب ایمان سے بتائیں، ہم ساری زندگی ڈھانچہ تو استعمال کریں، کبھی کام کر کے، کبھی شادی کر کے، کبھی نوکر لگ کے، کبھی سیاسی جماعت جوائن کر کے، کبھی تقریریں کر کے، کبھی محفلیں سجا کے، ڈھانچہ تو استعمال کرتے جائیں، لیکن ڈھانچے کے ساتھ جو قانون نامہ آیا ہے، جو آئین کی کتاب آئی ہے، جو دستور کی کتاب آئی ہے، جو طریقہ استعمال کا لٹریچر آیا ہے، ساری زندگی اس لٹریچر کو ہاتھ تک لگانا مناسب نہ سمجھیں، سمجھنا مناسب نہ سمجھیں، تو ایمان سے بتائیں اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ بولیے۔ ساری زندگی 10 منٹ نکالنا گوارا نہ کریں کہ اس لٹریچر کو سمجھ لیں جو اس ڈھانچے کے استعمال کے لیے میرے باپ نے نہیں دیا، میرے استاد نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ قرآن مجید اس ڈھانچے کے طریقہ استعمال کا لٹریچر ہے۔ اس ڈھانچے کے ساتھ کیا کرنا ہے تو نے زندگی میں، یہ قرآن بتائے گا اور تو نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑا میرے بھائیوں، تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے مقصد یہ ہے اس ٹاپک کو چننے کا، تاکہ اللہ کرے آہستہ آہستہ ہم قرآن مجید کی طرف واپس آ جائیں۔ آئیے ترجمہ مختصر سی تفسیر کے ساتھ، تاکہ بات آپ کو سمجھ آتی چلی جائے۔ پچھلے جمعہ شریف ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کے بارے میں بات کی تھی،
اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ کن لوگوں کی؟ متقی، پرہیزگار، تقوی والے۔ دوسرے آپ کے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤ نا تو اللہ تعالیٰ ولیوں کی نشانی بتا رہا ہے، اللہ پیروں کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ کن کی؟ یعنی میرا تیرا تو طریقہ ہی اور ہے، جس کا جبہ لمبا ہو، جس کے مرید زیادہ ہوں، جس کا لنگر بڑا ہو، جس کے نعرے بجتے ہوں، جس کی تسبیح بڑی ہو، جس کی داڑھی بڑی ہو، جس کے بہت زیادہ مرید ہوں، جس کی گاڑی بہت بڑی ہو، جس کے لیے راستے میں بہت سارے لوگ نعرے لگاتے ہوں۔ تیرا میرا طریقہ تو یہ ہے نا، قرآن کا طریقہ کچھ اور ہے۔ تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، پیروں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ بولو کیا کرتے ہیں؟ بولیے، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں حالت سفر میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال حبشی سے فرمایا، بلال میرے اونٹ کے پالان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جا۔ اونٹ کا پالان سمجھتے ہیں نا، وہ اونٹ کے اوپر جو رکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جا، ہماری راکھی بھی کر اور جاگتا رہے۔ ہم آرام کرتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں، تو جاگ، جب صبح ہو جائے تو ہمیں جگا دینا تاکہ ہم نماز ادا کر کے اگلا سفر جاری کر لیں۔ صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں، خدا کے لیے قرآن حدیث کی طرف آ جاؤ۔ اپنے ایمان سے بتانا ہاتھ جوڑ کر، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر ہے؟ نہ بولو تو تہاڈی مرضی۔ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی صحابی، کوئی نبی، کوئی رسول، محمد وہ ہے جس کے درجے نو پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بلال ہم سو رہے ہیں، تو جاگ اور ہمیں جگا دینا تاکہ صبح کی نماز پڑھ لیں۔ سارا کائنات کا سب سے بڑا پیر اپنے مرید کو بٹھا کے سو رہا ہے کہ مجھے جگانا تاکہ صبح کی نماز پڑھ لیں۔ کائنات کا سب سے بڑا پیر، اس جیسا پیر لے آ، میں تیری مان لوں گا، نہیں تو تجھے ماننا پڑے گا۔ اگر سوتے سوتے محمد پاک کی نہیں ہوتی تو تیرے پیر کی بھی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ سوتے سوتے اگر محمد پاک کی ادا نہیں ہوتی تو تیرا پیر تو شے ہی کوئی نہیں۔ تیرا پیر کہاں سے آ گیا؟ سویا ہوا سرکار ستے پہ ہونے مدینے پڑھنے مدینے کیوں پڑھنے ہر باری اساں بھی پتہ لگے سرکار پڑھنے پہ۔ فرمایا بلال جاگو، ہمیں جگا دینا۔ صحیح حدیث پاک ہے، آپ جب چاہیں حوالہ آپ کے سامنے ہوگا، صحیح حدیث ہے، صحیح ترین حدیث پاک ہے۔ حضرت بلال جاگتے رہے تھوڑی دیر ٹیک لگا کر، تھکے ہوئے تھے وہ بھی، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ صبح ہو گئی، جب سورج کی کرنیں آقا کریم کے چہرے پر پڑی، صحابہ کے چہرے پر پڑی تو آنکھ کھلی۔ آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے، فرمایا بلال کو بلاؤ۔ بلال کو بلایا گیا۔ بلال کیا ہو گیا؟ تجھے جگانے کا کہا تھا۔ تو پھر غلام تھے نا، سچے غلام تھے، کہنے لگے حضور میرے نال وہی ہو گیا جو کچھ تہاڈے نال ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں میرے ساتھ وہی ہو گیا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا تھا، مطلب میں بھی سو گیا تھا۔ آقا علیہ السلام مسکرا دیے، لیکن یہ نہیں فرمایا چلو ہم نے تو آج عرش پہ پڑھ لی تھی۔ ہاں جی، وہ چاہے تو عرش پہ پڑھ سکتا ہے، رب عرش پر اس کے لیے جانمازیں بچھوا سکتا ہے، وہ عرش پر روز جا سکتا ہے،
اس کی بات ہی کچھ اور ہے، لیکن اس نے امت کو تعلیمات میں بتایا کہ میں محمد ہو کر اگر سویا ہوا رہ جاؤں تو مجھے اٹھ کر پڑھنی پڑتی ہے، تم کون لوگ ہو؟ تم کون ہو جو کہتے ہو ساڈی ہو گئی؟ نہ قائم کرنی پڑے گی۔ فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، یہ بھی میرے رب کی حکمت ہے، اللہ نے ہمیں قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا تھا، اللہ نے ہمیں قضا نماز کی ادائیگی کا طریقہ بتانا تھا۔ فرمایا بلال اذان دو قضا نماز کے لیے۔ جناب بلال نے اذان پڑھی، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا جتنا پانی میسر ہے، جس کو پانی میسر ہے وہ وضو کر لے، جس کو پانی میسر نہیں وہ تیمم کر لے، ہم قضا نماز صبح کی ادا کریں گے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میرے بھائیوں نماز کا قائم کرنا، ہے ہمارے اندر، ہے ہمارے اندر یہ نماز کا قیام۔ ہم تو بس آ گئی تو پڑھ لی، رہ گئی تو پرواہ نہیں، اور اتنا نہیں سوچا کہ رہ کس کی گئی ہے، رہ کس کی گئی ہے۔ اور پھر اس کی لجپالیاں دیکھو، اس کی کریمیاں دیکھو۔ آپ کی گلی کی نالی کسی نے پکانی ہو نا، سیاست دان نے، اور گلی سے گزر رہا ہو، آپ اس کو سلوٹ نہ مارو تو وہ لگا ہوا کام روک دیتا ہے، اچھا تسی سلام نہیں کرنے ہو، اور تسی نالی کی تو اور ہی پکوائی ہو ہیں۔ اور کریم دیکھو، وہ ایک بار نہیں 5 بار ہم سلوٹ نہیں مارتے، 5 بار ہم اس کے سامنے لبیک نہیں کرتے، 5 بار مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، اللہ کے بندوں کامیابی کے لیے آ جاؤ، آؤ کامیابی کے لیے، ہم کان بند کر کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ 5 بار ہماری اتنی بڑی غفلت اور اتنی بڑی مکاریاں دیکھ کر بھی ہمیں رزق بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، سانس بھی دیتا ہے، نیند بھی دیتا ہے، چین بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے۔ اس جیسا کریم کون ہوگا؟ اس جیسا کریم کون ہوگا؟ اس کریم کا دروازہ چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ والوں کی، ولیوں کی، پیروں کی، متقی لوگوں کی تیسری علامت یہ ہے، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا دوسری، اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے حلال مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کون سے مال سے؟ کون سے مال سے؟ بولیے کون سے مال سے؟ یہ بات یاد رکھ لیں بھائیو، بہت سخت ٹاپک ہے یہ، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اشارہ کر لوں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مال میں حرام مکس ہے اور آپ نے اٹھا کر مسجد میں دیا اور قبولیت کے لیے دعا کی، تو علماء نے لکھا ہے کہ حرام مال صدقہ کر کے دینے والا یا اللہ کے راستے میں دینے والا اور قبولیت کی دعا کروانے والا کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے رب کو اس خبیث مال کے قابل سمجھا۔ یہ رب کی توہین ہے۔ کس کی توہین ہے بولیے؟ اللہ کی توہین ہے بھائی، یہ اللہ کی توہین ہے۔ آپ کو آپ کے گھر والے کتے کے برتن میں پانی ڈال کے دے دیں، آپ کی عزت ہے یا توہین ہے؟ بولیے۔ چلو میں آپ کی مثال نہیں دیتا، اپنی دے دیتا ہوں، میرے گھر والے مجھے کتے کے برتن میں پانی ڈال کے دے دیں، میری عزت ہے یا توہین ہے؟ توہین ہے نا۔ تو مال حرام کتے جیسا ہے، مال حرام خنزیر جیسا ہے، مال حرام شراب جیسا ہے، مال حرام لعنت ہے، اور لعنت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرنا اور مولویوں کا لمبی لمبی چھوڑنا، یا اللہ ٹہرا لے حاجی صاحب نہ مائک قبول فرما، اور پہلے ٹہرا لے تاکتے صحیح، سود نہ کام نہیں کرنا پہ ظالم۔ چھوڑ لمیاں تیرا کڑا مسلک ہے، مسلک بعد اچ بچاویں، ہر ایکی کو چندہ کن کے دعا کرنے والے مولویہ، پہلے اسلام بچا تو مسلک بعد دیا گلن۔ اچھا ہوں اسی بھی میں مثال دوں، تساں گھر اچار پایا ہوئے گندلا نہ، بڑی محنت کر کے
بڑی سادی گلاں ہی میں سادیاں کرنیاں، میں گرائج گل کرنا پیا تاکہ ماں بھی سمجھ آوے تساں بھی سمجھ آوے۔ بڑی محنت کر کے گندلا نال اچار پایا ہوئے، اچار سونے طریقے نال پی گیا ہوئے، 8ویں 10ویں دیہاڑے کوئی بندہ موسیاں گندلا خراب گندلا تساں دے کے آکھے آئے بھی اچار پا چھوڑ، پاسو او بولو کیوں نہیں بولنے ہو؟ پاسو کیوں نہیں پانے ہو؟ بھائی 2 سیر ایڈی محنت نال پایا تے خراب ہو گئے سی۔ وہ مسلمانہ تو 2 سیر اچارے نہ خیال ہے تے اپنے ایمان والے پانڈے نہ خیال نہیں ہے۔ ایمان والے پانڈے نہ خیال نہیں ہے کہ جس پانڈے وچ رب حلال پایا ہے، رب تدا حلال دانے دیتے ہیں، رب تدا حلال فصل دیتی ہے، رب تدا حلال رزق دیتا ہے، رب تدا حلال اولاد دیتی ہے، تیری اولاد حلال نی ملازمت دیتی ہے، حلال نی کمائی نہ ذریعہ دیتا ہے۔ اتنی محنت کر کے توپا دے سڑ کے تیری اولاد کما کے آنی پئی ہے، پٹیاں جو تیری اولاد چاہ کے آنی پئی ہے، تے ظالمہ صرف ایک مان عشر چھپا کے سارے اچار نے مرتبانہ برباد کر کے رب دی بارگاہ بھی دینے جو گا نہیں چھوڑنا ہے۔ تیرے پہ بڑا کوئی بے وقوف ہے؟ اس کو وڈی کوئی بے وقوفی ہے؟ بولو کہ بندے نہ مال رب نی بارگاہ دینے جو گا نہ رہے، رب نی بارگاہ دینے جو گا نہ رہے بندے نہ مال عشر چھپا گننا نہ دینا تے مال وچ جمع کر گننا، اس نال مال سونا ہونا ہے یا خراب ہونا ہے؟ اچھا بھائی بولو یار، خراب ہونا ہے تے خراب مال رب دینے جو گا رہنے، عشر نہ دینا تو وہی دانے چھاننے جو کٹ کے جڑے نکے نکے رہے ونجون، جڑے چھاننے جو 3 واری نکل ونجون تروڑے پا کے مسیتی بھیج دینا، یہی تو کمال ہے ساڈا۔ انہاں نکے نکے جو گا تساں رب نظر آیا ہے، رب تساں نکے نکے دیتے ہیں، بولو ترقی دیتے ہیں، خراب دیتے ہیں۔ ایڈیاں اسی جدوں مکاریاں کرنے ہیں تو پھر اس تو بعد اپنے ایمان نال دسو ساڑھے تے کسی نے تعویز کرنی نہیں لوڑ پہنی ہے جی؟ فلانے تعویز کر چھڑے، فلانے جادو کر، کسی بھی کچھ نہیں کیتا، آپ پہ کیتا پہ جو کچھ کیتا پہ۔ اللہ کو وڈا کوئی پیر او بولو تو صحیح یار، کوئی اللہ کو وڈا ہے؟ اللہ جڑے کام کرنا چاہے کوئی غوث روک سکنا ہے؟ کسی نے عقیدہ ہے تو بولو گل ہوئے نہیں 2 منٹ۔ اللہ جڑے کام کرنا چاہے کوئی غوث روک سکنا ہے؟ اللہ جڑے کام کرنا چاہے کوئی نبی روک سکنا ہے؟ اللہ جڑے کام نہ کرنا چاہے کوئی نبی کروا سکنا ہے؟ اللہ اپنی مرضی، ان اللہ علی کل شیء قدیر نہ مطلب ہے کہ اللہ اپنی مرضی تے قادر ہے، وہ اپنی مرضی پوری کرنے وچ کسی نہ پابند، کسی نہ محتاج، کسی نہ ماتحت، وہ کسی تھلے نہیں لگیا، وہ سارے اس اپنے تھلے لایا پہ ہے، وہ سارے ہوتے سب تو غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، قرآن مجید اللہ اپنے امر تے غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگاں علم ہی نہیں، انہیں سمجھنے نہیں اللہ نہیں غالب، ساڑھے محلے والا شاہ جی غالب ہے، در تیرا شاہ جی بہت تھلے ہوئے، خدا جی بہت ہوتے ہیں، تیرے شاہ نہیں کی جرت ادھر پہنچ جو لے، اتھے مزاج مبارک بدل جو لے تو شاہوانہ پیو بھی نہیں بول سکنا، کوئی نہیں بول سکنا اس نے سامنے۔ سیدہ عائشہ عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ پاک تو بخشا نہیں پیا، فرمایا بخشا پہ پر تو جاننی نہیں ہو بے نیاز ہے، اگر مزاج بدل گیا تو ماں بھی لینا کھلیار جیسی۔ نبی پاک کو وڈا کون ہے یار؟ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اساں ایک گل بار بار سوچنی پیسی کہ اساں اپنے مالاں پاک کر کے رکھنا ہے تاکہ رب نے بارگاہ دینے جو گھر رہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے ولیوں کی تیسری نشانی یہ ہے، اللہ کے ولیوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ ترجمہ اور سمجھ آگے، جو ہم نے
جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو انہوں نے تعویذوں کے نام پر چونا لگا کے لیا ہے، اس مال کی بات نہیں ہو رہی۔ جو انہوں نے ووٹوں کے نام پر چونا لگا کے لیا ہے، اس مال کی بات نہیں ہو رہی۔ جو انہوں نے دھرنے کے نام پر چونا لگا کے لیا ہے، اس مال کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ مال القاسم حبیب اللہ جو ہاتھ کی محنت سے مزدوری کر کے اللہ کے متقی بندے نے کمایا ہو اور 1 روپیہ اٹھا کر غریب کو دے دے، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے بولیے؟ وہ اللہ کا ولی۔ یہ ہے قرآنی تعلیمات۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی نشانی یہ ہے اللہ کے ولیوں کی، پیروں کی، بزرگوں کی، متقی لوگوں کی۔ چوتھی نشانی یہ ہے قرآن مجید، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوئی ہے۔ اے محبوب، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوئی ہے، قرآن مجید۔ قرآن مجید پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہمارے حالات دیکھ لو، قرآن مجید کہاں ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت کے دن پر انہیں ایمان نہیں، یقین ہے۔ صرف ایمان نہیں، یقین کے درجے کا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور آخرت میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہی تو کمی رہ گئی میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے سر کے تاج، میرے جگر کے ٹکڑوں، مجھ سے کروڑ درجے بہتر لوگوں، یہی تو کمی رہ گئی، ہمارا آخرت پر یقین نہیں رہا۔ جس کو یقین ہو صبح تھانے میں پیش ہونا ہے، تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولو۔ جس کو یقین ہو صبح بیٹے کی شادی کرنی ہے، تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جس کو یقین ہو صبح ہمارے گھر میں مہمانوں نے آنا ہے، تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جس کو یقین ہو کہ صبح میں نے ملازمت پہ جانا ہے، تیاری رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کدھر ہے آخرت کی تیاری؟ یہ آخرت کی تیاری نہ ہونا بتا رہی ہے کہ یقین نہیں ہے، غفلت بتا رہی ہے کہ یقین نہیں ہے، یہ سستیاں بتا رہی ہیں کہ یقین نہیں ہے۔ چھٹی نشانی فرمایا آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، میرا اور آپ کا تو رویہ عجیب ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جو میری جماعت میں آ گیا وہ ہدایت پا گیا، ایسا ہی ہے نا؟ جو ہمارے پیروں کا مرید بن گیا وہ ہدایت پا گیا، جو ہمارے مسلک میں آ گیا وہ ہدایت پا گیا، جو ہمارے پیچھے لگ گیا وہ ہدایت پا گیا۔ لیکن قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، ایمان بالغیب رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں مال حلال خرچ کرنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے، یہ 6 نشانیاں رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ یہ 6 نشانیاں جن میں ہوں، یہ 6 نشانیاں، ان 6 نشانیوں میں کئی پٹکے کا ذکر ہے؟ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ پٹکا بڑا سارا بن گننا تو غلامیاں شیطانیاں کرنیاں نہ، یہ تو کوئی اس پٹکے کا کوئی فائدہ ہے؟ داڑھی شریف بہت ساری بدا گننی تے گلا شیطانیاں مننیاں، شیطان آخنا ہے خبردار پتریاں معاف کیتا ہی تے نہ، پتریاں معاف کرنے کو کون ڈکنا ہے؟ اللہ جی ڈکنا ہے یا شیطان ڈکنا ہے؟ اچھا پہ بولو مسلمانوں، تساں کلمے نہیں قسمیں نہ بول سو دے، کون ڈکنا ہے پتریاں معاف کرنے کو؟ اللہ جی ڈکنا ہے یا شیطان ڈکنا ہے؟ تے پتریاں نہ لمیاں لمیاں اڑیکا پا کے رکھنے والا کسیاں مننا پہ تے پاہمیں اتنی لمبی رکھ چھوڑے، کوئی حاصل ہے؟
قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے 6 سال تک کسی کو قلہ ٹھوک کے رکھا، نتھ پا کے رکھی، رگڑا دے کے رکھا، کچہریوں میں دوڑا کے رکھا، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعفون عن الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مولا علی پاک کی ایک باندھی تھی نوکرانی غلامہ، مولا علی پاک نے اسے فرمایا کہ کھانا لے آؤ۔ سیدہ فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ نے کھانا بنا کے چولہے کے پاس رکھ دیا اور فرمایا کہ وہ پڑا ہوا ہے ڈال کے لے جاؤ، میری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ کھانا ڈالنے لگی تو مولا علی پاک کے گھر میں ایک رومال تھا جو آقا کریم نے سیدہ پاک کو عطا فرمایا تھا۔ آقا کریم نے ایک رومال عطا فرمایا تھا اور مولا علی پاک کو بہت پیار تھا اس رومال سے، ظاہر ہے آقا نے عطا فرمایا، آقا کی نشانی تھی۔ تو وہ رومال رکھ کر کھانا ڈال رہی تھی، کھانا رکھ رہی تھی تو انگیٹھی سے کوئی انگارہ وغیرہ اڑا نا تو رومال پہ پڑ گیا، تو جتنا وہ باقی پانی وغیرہ کا بندوبست کر رہی تھی تب تک رومال جل گیا۔ مولا علی پاک دھوئیں کی بو پر باہر تشریف لائے، اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ خیمہ، ہاں بھائی خیمہ، خیمہ کائنات کے امت میں کائنات کا وہ ولی جو سب ولیوں کو ولی بناتا ہے، امت میں وہ ولی جو سب ولیوں کو دستخط کر کے ولی بناتا ہے، اس کا نام مولا علی ہے۔ جب تک علی کا دستخط نہ ہو کوئی ولی ولی بن سکتا نہیں ہے، جب تک علی کا سائن نہ ہو کوئی ولی ولی بن سکتا نہیں ہے۔ وہ ولی تمبو مبارک سے باہر نکلا، خیمہ مبارک سے باہر نکلا، حجرہ مبارک سے باہر نکلا، فرمایا فضہ کیا جل گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فضہ نے اچانک بولا وہ رومال جو آقا کریم نے عطا فرمایا تھا جل گیا، میں برباد ہو گئی، میں مر گئی، میرے منہ میں خاک، میں برباد ہو گئی۔ جب مولا علی پاک نے یہ سنا نا تو جلال میں آ گئے، ظاہر ہے آقا کریم کی نشانی تھی، جلال میں آ گئے، وجود مبارک کانپنے لگا جلال سے۔ تو اب سیدہ پاک کے گھر کی نوکرانی بھی قرآن والی تھی، کاش کہ ہم قرآن والے بن جاتے، قرآن والی تھی، اس نے قرآن کی آیت تلاوت کی، والکاظمین الغیظ۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غصے پر، غضب پر قابو پا کے رکھتے ہیں۔ مولا علی پاک کی کپ کپی ختم ہو گئی، غصہ کنٹرول ہو گیا۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، مسکرا کے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اگلی آیت پڑھی، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 6 نشانیاں ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کی قرآن مجید کے مطابق۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، قرآن سے بڑا کوئی مولوی، پہ بولو، قرآن سے بڑا کوئی امام، قرآن سے بڑی کوئی کتاب، قرآن سے بڑی کوئی تعلیم۔ قرآن کہتا ہے، خود ترجمہ پڑھ لو، قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے متقی لوگوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب اے محبوب تجھ پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھیں، وما انزل من قبلک، جو تجھ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اے محبوب یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اور قرآن کی نظر میں، رحمان کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا وہ جس میں یہ 6 نشانیاں آ گئیں، جس میں یہ 6 نشانیاں آ گئیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گریبان میں قرآن مجید کا یہ پہلا صفحہ سامنے رکھ کے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، میرے اندر پہلی نشانی ہے کہ نہیں، دوسری ہے کہ نہیں، تیسری ہے کہ نہیں، چوتھی ہے کہ نہیں، پانچویں اور چھٹی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ 6 نشانیاں ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں، اور اگر یہ 6 نشانیاں نہیں ہیں، داڑھی صاحب 3.25 فٹ رکھ لیں، ہم ہدایت پر بولیے، پگڑی جتنی مرضی باندھ لیں، ہم ہدایت پر، کیونکہ قرآن سے بڑا کوئی فیصلہ، قرآن سے بڑی کوئی سپریم کورٹ، قرآن سے بڑا کوئی جج، قرآن سے بڑی کوئی دستاویز نہیں ہے۔ قرآن نے کہا 6 نشانیوں کا ہونا ضروری ہے تیرے اندر۔ آگے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے کافروں کا ذکر شروع کر دیا، پہلے تو ایمان والوں کا نا، ایمان والوں کی 6 نشانیاں بتائیں، اب کافروں کی بات ہو رہی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، تو انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جنہوں نے کفر کر لیا، میرے بھائیوں بہت ہی عبرت کا وقت ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اللہ کی باتوں سے ڈرنے والے رہ گئے ہیں یا نہیں رہ گئے۔ اگر اللہ کی باتوں سے ڈر نہیں لگتا تو پھر ایمان کہاں ہے، یہ اگلا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ SHO کی بات سے ڈر لگے، SHO کی باتوں سے ڈر لگے اور اللہ کی باتوں سے ڈر نہ لگے تو سوال تو بنتا ہے نا، ایمان کہاں ہے؟ نہیں بنتا؟ بولیے، بنتا ہے نا۔ ان الذین کفروا سواء، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کافر ہو گئے، سواء برابر ہے ان کے لیے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اچھا کیوں نہیں لانے والے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ کس نے مہر لگائی؟ بولیے کس نے مہر لگائی؟ ختم اللہ علی قلوبہم۔ آئیے سمجھ جائیے قرآن مجید کو، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اے محبوب، جو تیرا کافر ہو گیا، اب جس کو مرضی مان لے، جس کا مرضی مرید بن جائے، جس کا مرضی ملنگ بن جائے، اگر تیرا کافر بن گیا، میں نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ اب جتنے نعرے لگاتا ہے، لگاتا پھرے، ایمان نہیں آ سکتا اس کے دل میں۔ مہر کس نے لگا دی؟ بولیے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ انہیں 1000 بار کہتے پھرو کہ قرآن اعلیٰ ہے، قرآن پہلے ہے، قرآن کی طرف آنا پڑے گا، وہ کہتے ہی نہیں ساڑھا پیر اعلیٰ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ان کی آنکھوں پر بولیے کیا ہے؟ یہ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں نا، غشی پڑ گئی، یہ غشاوہ سی ہے۔ آنکھوں پر پردہ، نشے میں آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ بہن کون ہے، بھائی کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے۔ آنکھوں پر پردہ پڑ جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ فرمایا یہ مہر کسی اور نے نہیں لگائی، ہم نے لگائی ہے۔ اے محبوب، اب تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ کس کو فرمایا؟ حضور پاک کو۔ اللہ نے سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، تو انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کون سا عذاب ہے بولیے؟ کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ڈسکس ہو گیا، پہلا ایمان والا اور دوسرا کافر۔ اب تیسرا طبقہ ہے جو نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے، وہ کبھی ادھر کبھی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اولئک ہؤلاء، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ اس کو کہتے ہیں منافق۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، نفق، یہ نفق سے نکلا ہے، نفاق۔ نفقہ کہتے ہیں اس سوراخ کو پہاڑ میں، اس غار یا اس سوراخ کو جس کے دو منہ ہوں۔ کتنے منہ ہوں؟ دو دروازے ہوں، اس کو نفق کہتے ہیں۔ اسی لیے منافق کو منافق کہتے ہیں کہ اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں۔ آپ کو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، دوسرے کو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو کہتا ہے آپ بھی ٹھیک ہو، دوسرے کو کہتا ہے آپ بھی ٹھیک ہو۔ وہ ہر جگہ پورا اترتا ہے، وہ ہر جگہ پورا اترتا ہے، لیکن کسی جگہ کا رہتا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا، آگے سنیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اے محبوب وہ مومن نہیں ہیں۔ کہتے ہیں، اب دیکھیں نا، ہم تو زبان سے کہہ سکتے ہیں نا، کسی نے زبان سے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ میں اللہ اور آخرت پر ایمان لایا، تو آپ تو پابند ہو گے، آپ اس کو مومن مانو گے، لیکن اللہ تو دل کی جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، جو یہ عمل کرے، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، اس کا بدلہ ایمان والوں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اے ایمان والو تم پریشان نہ ہونا، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں تو شعور تک نہیں رہا، شعور کی دولت چھین لی گئی ان کے دلوں سے۔ فی قلوبہم مرض، فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کی بیماری میں، تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو دل کی بیماری ہوتی ہے نا، یہ تھوڑی سی ہم خود لگاتے ہیں اور اللہ ناراض ہو کر اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس کو اندر نہ آنے دیں، کبھی بھی اس کو اندر نہ آنے دیں۔ اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں، اللہ کے راستے پر کھڑے رہیں، اللہ کی توحید پر کھڑے رہیں، اللہ کی تعلیمات پر کھڑے رہیں۔ آزمائشیں ضرور آئیں گی، یہ نہیں کہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں تو آئیں گی۔ مٹی بھی برتن تب بنتی ہے جب جلنا پڑتا ہے، مٹی کو بھی برتن بننے کے لیے جلنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے جلنا پڑے گا، مشکلات اٹھانا پڑے گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ ہم نے کہنا ہے ہم کل بھی اللہ کے ساتھ تھے، آج بھی ہم کل بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، آج بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ ہم کل بھی اللہ کے نبی کے غلام تھے، آج بھی اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ ہمارا اٹھنا بھی خدا کے لیے، نبی کے لیے ہے، ہمارا بیٹھنا بھی خدا کے لیے، نبی کے لیے ہے، ہمارا چلنا بھی خدا کے لیے، نبی کے لیے ہے۔ فرمایا ایسا کرنا تمہارا کام ہے، پھر تمہارے کام نہ بھیڑنا میرا کام ہے، پھر تم نہ بھیڑنا، میں نہ بھیڑوں گا۔ فرمایا یہ جو دھوکہ دینا چاہتے ایمان والوں کو، یہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے، خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے بیماری میں اضافہ کر دیا۔ اچھا، پہلی نشانی کیا ہے ان کی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔
جب ان منافقوں سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فتنہ پروری نہ کرو، زمین میں فتنے نہ پھیلاؤ، لوگوں کو آپس میں لڑاؤ نہیں، لوگوں کے رشتے نہ توڑو، لوگوں کے تعلقات نہ ختم کرو، یہ کلمہ پڑھنے والی امت کو ایک دوسرے کے قریب کر دو۔ جس رشتے کو اللہ کے قرآن نے ایمان والوں کو بھائی بھائی کا رشتہ دیا ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنے والے بن جاؤ، توڑنے والے نہ بنو۔ تو ہر ایک کہتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم کیا کرنے والے ہیں بولیے؟ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو فساد نہیں کر رہے۔ اچھا بھائی، بھائی بھائی کا رشتہ توڑنا اصلاح ہے یا فساد ہے؟ یا نہیں، یا تو آپ ایسا کریں عراق چلے جائیں، کسی مفسر سے پوچھ کے آ جائے، یا اپنا عقل مبارک جگائیں اور قرآن کے سوال کا جواب اپنے عقل سلیم سے پوچھیں۔ بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑوا دینا فساد ہے یا اصلاح ہے؟ کسی کے پاس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ پہنچ گئے ہیں۔ بھائی کو بھائی سے دور کرنا، رشتے توڑوا دینا، لوگوں کی غریب لوگوں کی بیٹیوں کے گھر برباد کر دینا، گلی میں لڑائیاں ڈلوا دینا اور سالوں تک دشمنیاں پیدا کر دینا، یہ اصلاح ہے یا فساد ہے؟ تو ایسا کرنے والا مومن ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتا پھر نا جی ساڈا مقصد اصلاح ہے۔ یہ اصلاح ایسے نہیں ہوتی، اصلاح ویسے کرنی ہوگی جیسے محمد پاک نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصلاح وہ کرنی ہوگی، اصلاح کا طریقہ وہ اختیار کرنا ہوگا جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ فرمایا مکے والوں ادھر آ جاؤ، مدینے والے ادھر آ جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اب یہ نہ پوچھنا کہ تم میں کالا کون ہے، گورا کون ہے، یہ نہ پوچھنا کمہار کون ہے، پٹھان کون ہے، یہ نہ پوچھنا تم میں گجر کون ہے، عوام کون ہے، یہ نہ پوچھنا تم میں سنی کون ہے، وہابی کون ہے، یہ نہ پوچھنا تم میں امیر کون ہے، غریب کون ہے، ادھر آ جاؤ۔ آقا کیا حکم ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو، آقا پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو، آقا پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ یہ کالا گورے کا بھائی ہے، یہ گورا کالے کا بھائی ہے، یہ کمار پٹھان کا بھائی ہے، یہ گجر سید کا بھائی ہے۔ ان رشتوں کو ذاتوں کی بنیاد پر توڑنے والا منافق ہے یا مومن ہے؟ ان رشتوں کو زبانوں کے بنیاد پر توڑنے والا منافق ہے یا مومن ہے؟ ان رشتوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی بنیاد پر توڑنے والا مومن ہے یا منافق ہے؟ ان رشتوں کو گھٹیا سیاست کے نظام پر قربان کر دینے والا مومن ہے یا منافق ہے؟ ایمان سے بڑا کوئی رشتہ ہے؟ بولیے ایک حدیث مجھے لا کر دکھاؤ جہاں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تیرا سیاسی لیڈر تیرا امام ہے، تیرا بھائی ہے۔ نہیں ہے آپ کے پاس حدیث، میں آپ کو کئی حدیثیں دکھا سکتا ہوں۔ محمد پاک نے فرمایا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا تیرا بھائی ہے، بھائی ہے، بھائی ہے۔ اس بھائی کے رشتے کو ووٹوں والے منافقوں کے لیے توڑ دینا محمد کے ساتھ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقت کی ان چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے نکل کر سچے دل کے ساتھ ایمان کے جذبے کے ساتھ محمد پاک کی غلامی میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم کرم فرما دے، ہمیں اپنے قدموں میں قبول فرمائے۔ باخر